کوئی بندہ آخے گا میرا ابا بڑا ذلیل ہے، میرا دادا بڑا ذلیل ہے، کوئی آخے گا میرا پردادا بڑا ذلیل ہے، میرے استاد سب بڑا ذلیل ہے، یہ تو ہی نہیں یہ کسی پہ الزام لگا کچھ اور ہے صفائی دے، اچھا نہیں میں تو صفائی نہیں دینا، میں بڑا مصروف ہاں، اور کچھ انہیں چھری بھی بنائی، کلہاڑی بنائی، ہوائی جہاز بنایا، مینو کہنے لگا دامن شاہ تو میری ایجنٹی کر یا لوگ وہی کوئی نہیں آؤں کہ انہوں پتا ہوں فلانی فلانی عبارت پیش ہونی ہے۔ مولانا سید زاہد حسین شاہ رضوی فرمان لگے آفرین علامہ اشرف سیالوی دے تو جڑی عبارت پیش کرتا گیا جواب ان جانتا گیا جی علامہ سیالوی نے مطالعہ ہی ساری زندگی یہ کیا۔ ستائی اگست میں بھی آواز آئی، اج بھی آواز آ رہی ہے، 25 سال پہلے بھی ہر سال آواز گونجتی ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ نے تمہیں عقل دیتی ہے، کسی کو بے وقوف نہیں، سیانے بندے ہو، کسی تے لگ جائے الزام چوری کا، اور چور ہے، جس تے چوری کا الزام لگے تو آخر میں تو چور نہیں، صحیح میرے کو صفائی لے لو، جتنے دل کرتے ہیں مینو بلا کے صفائی لے لو، میرے کو صفائی لے لو، کچہری بلا کے لو، اور میرے کو صفائی لے لو، تھانے بلا کے صفائی لے لو، اور میرے پہ جھوٹا الزام ہے میں چور نہیں، مینو 9 والے بنگلے بلا لو، صفائی لے لو، میں صفائی دین واسطے تیار ہاں۔ لگتا ہے الزام کسی پہ چوری دا الزام چھوٹا، مصطفیٰ کی گستاخی دا الزام بڑا ہے۔ جتنے الزام لگے وہ آخے نہیں میں چور نہیں، میرے کو صفائی لے لو، جتنے دل کرتا ہے وہ مسیطیں بلا کے صفائی لے لو، چوک کھڑا کر کے صفائی لے لو، میں چور نہیں۔ جہے پہ الزام لگے وہ صفائی دین واسطے ہر وقت تیار ہے۔ تھوڑا کی خیال ہے وہ الزام لاؤن والا یہ صفائی نہ لے، صفائی لین تو بچے دوڑے تو کی سمجھو گے جھوٹا ہے، یہ الزام لاؤن والا جھوٹا ہے، انجی ہے نا۔ یہ کسی پہ الزام لگا کچھ اور ہے صفائی دے، اچھا نہیں میں تو صفائی نہیں دینا، میں بڑا مصروف ہاں، اور کچھ چور ہے نہیں میں پڑھاؤنا ہے، اور کچھ چور ہے صفائی دے نہیں میں لکھنا ہے، اس صفائی نہ دے دے تو ہوں تھوڑا کی خیال ہے چور ہے۔ اور لنگیا 25 سال کا ویلا، اس تو بعد اصا مسلسل آخیا آؤ میدان دے اندر، ساڈا الزام ہے
کہ تسی سرکار دے گستاخ ہو. یہ تہاڈا الزام ہے. ساڈا الزام ہے تہاڈے تے. تہاڈا الزام ہے کہ سنی مشرک بھی نے بدعتی نے. اور جتھے دل کردا صفائی لے لو ساڈے کولوں. علامہ اشرف سیالوی نے اس مناظرے تو بعد لالیاں دے علاقے 53 چک دے اندر کھلو کے صفائی دتی اسی مشرک نہیں. تمام شریف کے اندر ایسا صفائی دیتی اسی مشرک نہیں. 8 چک سلو والی ایسا صفائی دیتی کھلو کے لڑ کر کے صفائی دیتی اسی مشرک نہیں. اور اسی جگہ جگہ صفائیاں دینے پھرنے پر ظالموں جو تواڈے ہمت ہے کہ آنا ذرا کوٹ دے اندر آ جاؤ پتے نکل کران گے. اور کوٹ بھی چاہتا مشرف میدان والے صرف یہ کام کر لے ٹی وی کا کیمرہ آن کر دیں بس اسی جانیے مولوی جو نہ تو پتہ جائے بچہ الحق وزہد الباطل باطل کان زہوقا. تھوڑا کی خیال ہے تسی کسی کلاشن کوف کے زور نال انہاں دا ایمان کھولو گے؟ اور نہ انہاں نے کسی دیا نظرہ کے نظرہ پا کے ایمان دی دولت حاصل کی تھی. ساڑی یار لڑائی میں نلکا دی. حضرت امام المناظرین نے فرمایا خدا دی قسم ساڑی انہوں کو کتنا دی لڑائی دیتا ہے. کیوں جی کتنا دی لڑائی دیتا ہے. کوئی زمین دا جھگڑا پہ پڑا ہے, کوئی دکان دا تے مکان دا تے پلاٹ دا جھگڑا پہ پڑا ہے, کوئی سیٹاں دا جھگڑا پہ پڑا ہے. اچھا نے دو بندی علماء ساڈے کولوں ہاتھ جوڑا مرنا تساں وی ہے مرنا اساں وی ہے وگرنہ تسی سدھے نہ ہوئے تہاڈیاں ساریاں محنتاں تباہ و برباد ہو جان گیاں, ساریاں تہاڈیاں کافیاں ختم ہو جان گیاں. تسی لوکاں نوں بڑے پیڑے کروائے نے بڑیاں محنتاں کروائیاں نے پر ساریاں محنتاں تباہ ہو جان گیاں کیونکہ رب دا فرمان أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دیوانے مسالے سرکار کی محبت مست. اب پچھلے دنوں میں کیسٹ سن رہا سا ساڈے بڑے اچھے خطیب گزرے نے سجن دامن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یقین کرو میں انہوں کی گل سنی میں مست ہو گیا. ملتان تقریر کر رہے ہیں انہوں نے گل سمجھان کا ایک اپنا انداز سی. کہہ رہا سرائکی بولتے سن من تو سرائکی بولنی نہیں آتی. کہ ملتان والے ایک کاریگر ملتان کے اندر بڑا عالی شان کاریگر ہے. انہیں چھری بھی بنائی, کلہاڑی بنائی, ہوائی جہاز بنایا. مینو کہنے لگا دامن شاہ تو میری ایجنٹی کر یا لوگوں دس کے ملتان کے اندر ایک بہت بڑا کاریگر ہے. اس نے اے بھی بنایا اے بھی بنایا اے بھی بنایا. میں کہ ٹھیک ہے. میں خانے وال گیا, میں لوگوں آخیا خانے وال والے ملتان ایک کاریگر ہے جنہیں چھری بنائی جنہیں کلہاڑی بنائی.
میں سائیوال آیا، میں کہ سائیوال والے ملتان ایک کاریگر ہے جنہیں چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ میں فیصل آباد گیا، میں کہ فیصل آباد والے ملتان ایک بہت بڑا کاریگر ہے جنہیں چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ پشاور گیا، میں کہ پشاور والے ملتان ایک کاریگر ہے جس چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ میں کراچی گیا، میں کہ کراچی والے ملتان ایک بڑا کاریگر ہے جس چھری بنائی جس کلہاڑی بنائی۔ حیدرآباد گیا، میں کہ حیدرآباد والے ملتان ایک بہت بڑا کاریگر ہے جس چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ میں جتنے گیا اس کی چھری کلہاڑی چھری کلہاڑی چھری کلہاڑی کا ذکر کیا، لیکن جدو میں وہی عدالت پیش ہوا گا وہ آخے گا عمر شاہ اور تو مکار ہے، میں صرف چھری تو نہیں بنائی، میں صرف کلہاڑی تو نہیں بنائی، میں تو ہوائی جہاز بھی بنایا۔ اور ظالما تو جگہ جگہ پھرتا رہے، لوگوں آختا رہے اس چھری بنائی کلہاڑی بنائی چھری بنائی کلہاڑی بنائی، جڑی میں آلہ شاہ بنائی تو وہ نام ہی نہیں لیا۔ اور میرے خدا نے میرے خدا نے صرف مکھی نہیں بنائی، میرے خدا نے صرف ہاتھی نہیں بنایا، میرے خدا نے تو مصطفیٰ بھی بنایا۔ خدا نے مکھی بنائی، خدا نے ہاتھی بنایا، خدا نے مچھلی بنایا۔ دیکھو پر ہسیاں نے ظالمہ یہ توحید نہیں باقی خدا نے بنایا ہے، پر یہ خدا بھی توحید بیان کرنی ہے تو یہ بھی کیا خدا نے دیکھ سے مصطفیٰ کے ڈسونا۔ دب کے گئے نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مولوی صاحب لکھتا کی ساڈا تھوڑا جھگڑا کی؟ مولوی اسماعیل دیلوی لکھیا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ کون چمار تو بھی ذلیل ہے؟ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا چمار سے بھی اللہ کی شان کے آگے چمار۔ یہ کنے لکھی ہے؟ اسماعیل دیوی۔ اج تو 25 سال پہلے علامہ اشرف سیالوی فرما رہے سانے مصطفیٰ دی توہین ہے، تو مولوی حق نواز کہہ رہے تھے نہیں اللہ دی توحید ہے، یہ اللہ توحید ہے۔ تو رسول یہ بولی سب تو پہلے بولی کی نبی کریم علیہ السلام ایک باری صحابہ نو نال لے کے جنگ تے گئے نا، تو منافق بھی نال سن وچ کچھ عبداللہ بن ابی وہ بولیا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اگر مدینے پہنچ لئیے، جدو مدینے پہنچا گے ساڈے جو عزت والے نا ذلیلاں نوں باہر کڈ دیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے عزت والا آخیا اپنے آپ تے ذلت والا کنوں آخیا نبی پاک علیہ السلام نو، نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو۔ عزت والا آپ بنیا، ذلیل آخیا توبہ توبہ نبی پاک علیہ السلام نو تے صحابہ نو۔ میں نہیں کہندا اللہ تعالیٰ نے اس گل نو نقل کر دیا، ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ مولوی اسماعیل دیلوی بولتا اج تو 25 سال پہلے حق نوازے دی تائید کردا آندا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے تمار سے بھی ذلیل ہے۔ علامہ اشرف سیالوی فرمایا نہیں سارے ذلیل نہیں بلکہ رب فرماندا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
مینوں پتا ہے اج جشن فتح مبین دے اندر ساڑیاں گلاں سننے واسطے دیوبندی طالب علم آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں میری گل سنو، مذاق نہیں کرنا۔ ان اگے میری گزارش ہے کہ تھوڑے مولوی استادوں سے کوئی نہیں بننا، وہ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، انہوں نے کوئی نہیں مننا۔ پر تسی آلے نرسری تسی جاؤ قرآن کھولو کہ ادھر تقویت الایمان بھی کھولو۔ یہ تقویت الایمان نہیں، میرا رضوی شیر کہندا سی کہڑی کتاب ہے؟ تقویت الایمان، اینو کھول۔ سانو تو نے یہ گل قرآن کی لکھی ہے، یہ بخاری کی لکھی ہے، ساڈے سامنے نہ ہے جدو کوئی ساڈا ان پڑھ ساتھی ٹکر جائے نا آخر قرآن کی لکھی ہے، بخاری سے ہے، مسلم سے ہے، علامہ سیاسی صاحب اگے نہیں مطالبہ کرے گا دنیا کے ترمذی کیا ہے۔ تسی بھی اپنے استادوں نے پوچھو، استاد جی شاہ اسماعیل دہلوی آ جڑی گل لکھی کہ قرآن ہے یہ ہے تو ذرا سنو آیت تے سناؤ کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے تمام سے ذلیل ہے۔ سانو تو آنا کتابڑیاں نہیں پڑھنیاں ہے، اللہ کا قرآن پڑھیے، بخاری پڑھ۔ تسی بھی اپنے استادوں کو کھاؤ، دیوبندی طلبا آخو اپنے استادوں کہ استاد جی مولی سعید اصل کہندا سی اپنے استادوں نے پوچھو گل بخاری کی لکھی ہے، حضرت جی جی لکھی ہے تو سانو بھی پڑھا دو تاکہ اسی وہ ایمان لکھیے۔ یہ مسلم شریف کے اندر لکھی ہے کہ مسلم جو وخا، ترمذی جو وخا، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف پڑھنا جو لکھے کہ بے شک عبارت نہیں دسے اللہ کا قرآن پڑھ کے بیان کرتا سارے دلیل نہیں۔ اللہ فرماتا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین۔ لکھتا ہے نا، پڑھتے رہتے ہو نا۔ پتا لگا سارے ذلیل ذلیل ہوئے جڑا اللہ رسول دا غیری ہے، وگرنہ تو خود قرآن پڑھ کے دیکھ لے سورہ آل عمران کے پردہ فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء پڑھ لیا ہے۔ اچھا تو آپ سوچ، کوئی بندہ آخے گا میرا ابا بڑا ذلیل ہے، میرا دادا بڑا ذلیل ہے، کوئی آخے گا میرا پردادا بڑا ذلیل ہے، میرے استاد سب بڑا ذلیل ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے تو لکھ اپنی مسجد کے باہر لکھ کے لاؤ، ہر مولوی بڑا ہو یا چھوٹا، فضل الرحمان ہو یا سمیع الحق، یہ تینوں توحید کا بڑا میسج ہے، لکھ فضل الرحمان ہو سمیع الحق اعظم تارک، کوئی بھی بڑا مولوی ہو یا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی ذلیل ہے کہ تو ایسی عبارت رو گستاخی آ کے ظالمان میرا ایمان ہے اے ہو جا اربا کردہ ملا ایک پاسے میرے مدنی کریم علیہ السلام نے تیرا پاکا کے اندر پائی ہوئی جوڑا مبارک دی سور ایک پاسے۔ نعرہ تکبیر
ذلیل نے. اچھا ویسے ٹھڈوں ہی مانو سچی گل ہے کہ نبیوں کو عزت والا نہیں سمجھتے. تسی حیران ہو گے انہاں دے وڈکیاں مولویاں کانوں بھی نہیں. نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں پاویں اللہ دا رسول ہاں پر مینوں نہیں پتا رب میرے نال کی سلوک کرے گا تو تواڈے نال کی سلوک کرے گا. ہاں یہ باقاعدہ لکھا براہیم قاطعہ کے اندر. یہ قاطعہ کہ بھائی ہے یعنی آندے نے نبی پاک نو کوئی نہیں پتا میں جنت جانا ہے کہ جہنم جانا ہے. اللہ کی قسم ہے نبی. پھر قرآن کی کہتے قرآن کی لکھے بادشاہ قرآن کی لکھے ہے ماں ادری ماں یفعل بی ولا بکم. تو میں کوئی مدرسہ بیٹھا تھا شیخ کا لوگ کوئی مولوی صاحبان آ گئے نال بندے بھی انہیں گھیرے اسی تیرے نال مناظرہ کرنا ہے. میں کہ اچھا اس مسئلے پہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تو نبی پاک کو غیب تو کوئی نہیں سی اس سے مناظرہ کرنا. میں کہ یار تواڈے نال کی مناظرہ کرنا ہے تسی تے بڑی بدبخت ہو. تسی تے اتوں تک کہہ دیں ہو نبی پاک نے آخیا مینوں نہیں پتا میں جنت جانا کہ جنم جانا ہے. میں اینی گل کی نا فٹ بولے گا جی تو قرآن کا فیصلہ ہے تو ساڈا اپنا تو نہیں. میں کہ اچھا قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی پاک کو کوئی نہیں پتا میں جنت جانا ہے کہ جنم جانا ہے. بالکل ماں دلی ماں یفعل بی شور نے انہیں ہے تو کر دیتی. میں کہ یار میں تو پھر اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہی نہیں جس نبی نو اپنا نہیں پتا میں جنت جانا کہ کتنے جانا. میں تو پورا کلمہ پڑھیا جنہیں میں گناہگار نو بھی پڑھ کے جنت لے کے جانا. تو مصطفیٰ دے بارے کہنا انہوں نے پتا نہیں. قرآن پڑھ جڑا میرے مصطفیٰ دے لڑ لگ گیا اللہ نو بھی جنت عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اس مذہب سے لعنت نہیں جس مذہب کے بانی نو اپنا نہ پتا ہوئے میں جنت جانا کتنے جانا. نبی پاک دے بارے کہندے اچھا حضرت ابو بکر صدیق کون نے جنتی کے جنتی میں انہوں نے آخیا میں کہ مولوی صاحب تیرا مناظرہ ہو جائے شیعہ نام سے کہ ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں تو شیعہ کی آخے گا نہیں تو میں کہ تو آخے گا میں آخا گا جنتی میں کہ جو تیرے کو پوچھے تیرے کو دلیل کی ہے ابو بکر سے جنتی ہوگی. آخر لگا میں آخا گا نبی پاک علیہ السلام نے نعرہ جو فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی. اللہ سن
اچھا وہ جڑے بندے نال لے کے آیا سی نا مولوی وہ کہہ گیا مولوی جی تھی تو بڑے ہی پیڑے ہو نبی پاک علیہ السلام کے بارے کہنے انہوں نے نہیں پتا انہیں کیا قرآن لکھیا ہوگا مطلب کوئی اور ہوئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی پاک پھر مینوں نہیں پتا میں جنت جانا ہے کتنے جانا ہے تو بندے مینوں کہنے لگے جی سانو گل سمجھ آ گئی کہ یہ گل غلط کر رہے ہیں پر یہ قرآن بھی تو پڑھتا ہے نا قرآن کی آیت کا پھر مطلب کی ہو رہا میں کہ اے گل ہوئی اے گل ہوئی جدوں گل سمجھ نہ آئے انہوں من نہیں لینا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے سی علامہ سیالوی دی بارگاہ حاضر ہوواں گے جا کے عرض کراں گے حضرت یہ بھائی مولا دا سوال جواب کی ہے کیونکہ اللہ بھی فرماتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا میں کہ اصل جی رب جو کہہ رہا ہے نا انہوں سمجھیے قرآن کا لفظ ما ادری لفظ کی ہے ادری بنے ہے درایت درایت کا معنی ہے الدرایت اکتساب علم الشیء بحیلۃ تکے لا کے گل میں بوجھنا درایت کا اصل معنی کی ہے تکا لا کے گل میں بوجھنا یہ حقیقی معنی مجازی معنی علم بھی آ جاتا ہے اکتساب و علم شیء تکا لا کے کسی شے نو بوجھنا تکا جان دو کی ہوتا ہے گویڑ تے گویڑ کی ہوتا ہے کیا پاپوش ہے چلو میں دستا کتا کی ہوتا ہے جنوں سی نا متحدہ ہندوستان انگریزوں کے آن تو پہلے راجے مہاراجے ہوتے سن راجے نے اپنے دربار چ رکھے ہوتے سن نجومی پنڈت ایک باری راجے دے گھر کو امید لگی اولاد دی انہیں پنڈت نو بلا کے آخیا ذرا حساب لگا کے بتاؤ نا کہ میرے گھر کیا ہوگا پنڈت نے سوچیا بیڑا فرق یہ میں کیا لڑکا ہویا تھا ہو گئی لڑکی تو کام میں ماریا گیا جی میں کہتا لڑکی ہوئے گی تو ہو گیا لڑکا تو کام ماریا گیا کی کرا دوجی گل بھی نہیں کر سکتا خیر انہیں حساب کتاب لایا کہ کاغذ سے لکھیا لڑکا نہ لڑکی کاغذ بند کر کے نہ راجے نو کہنے لگا جناب راجا صاحب اس کو کھولنا نہیں ہے بس اگر ولادت سے پہلے آپ نے اس کو کھول لیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہندو عیار بڑا ہے مکار بڑا ہے اور بزدل بھی بڑا ہے یہ گل یاد رکھیں مکار بڑا ہے عیار بڑا ہے لیکن بزدل بھی پرلے درجے دے ایک باری ایک جنگل کے اندر 3 بندے جا رہے سن ایک خان صاحب ایک شیخ صاحب ایک ہندو اگوں 3 ڈاکو آتے نظر آئے شیخ صاحب کہنے لگے خان صاحب وہ ڈاکو آ رہے ہیں خان صاحب کہنے پرواہ نہیں ہوئے وہ جو آگے والے نے بولتا اس کو ہم مارے گا شیخ صاحب کہنے بس ٹھیک ہے درمیان والے کو ہم مارے گا ہندو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے پیچھے والا پھر مجھ کو مارے گا اور راجا گیا یرک کیوں یہ نقصان ہو جائے گا انہیں لایا تکا تکا کی یہ لڑکا نہ لڑکی جی ہو گیا لڑکا تو میں آخا گا نو جناب میں تو پہلے لکھے تھی لڑکا نہ لڑکی جی ہو گئی لڑکی میں آخا گا پہلے لکھے تھی لڑکا نہ لڑکی تکا
تے کدی انج بھی ہوتا ہے کہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسی گل بن گئی تو میں کہوں گا جناب میں تو پہلے لکھی لڑکانا لڑکی تکے ہر تھان تے فٹ نہیں پہنتے. جڑا اللہ لڑکا دین تے قادر، جڑا اللہ لڑکی دین تے قادر، جڑا اللہ تعالیٰ حمل ضائع کر دین تے قادر، وہ اللہ جوڑے دین تے بھی تو قادر ہے کہ نہیں. جی راجے دے گھر ہو جاتا لڑکا بھی لڑکی بھی تے ہن وہ تکا کتنے جاتا ہے نا. اے گل ذہن رکھو. ہوں سمجھو اللہ کی فرماتا ہے. اللہ فرماندا مادو پیارا اعلان کر دے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اے میرے غلاموں میں کوئی تکے لا کے تمہیں نہیں دستا کہ اللہ میرے نال تے تواڈے نال کی سلوک کرے گا. اے جڑا میں تمہیں دستا رہنا قیامت والا دن آئے گا، ہم تک میرے مصطفیٰ دے ہاتھ جائے گا. باقی جن نبی نے سارے دے سارے میرے چلے تھلے ہون گے. جنت کا دروازہ سے تو پہلے میں مصطفیٰ کرتا رہوں گا. اے میں کوئی تکے لا کے نہیں جو بیان کرتا. انک تبیو الا ما یوحی الیہ. اے ساری گلاں تے میں اللہ کریم دی وحی دے نال بیان فرمانا وا. یہ گل یہ بیان کرتا ہے، یہ گل یہ بیان کرتا ہے. اور فیصلہ آپ ہی کر لیا بیان وہ قبول ہے یا بیان یہاں کا قبول ہے. اصل ایک کمیشن بنایا گل ایک ہی ہوکا دینا کہ سب سے اولا سب سے سب سے ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء سب سے اولا سب سے نبی پاک کو نہیں پتا. علامہ سیالوی کی خدمت اچھا تینوں بخاری تے مسلم کھول کے پڑھان کہ قیامت لائق دل نے کنا لمبا کنا جن گناہ ہو گئے نا گناہاں دے حساب دے نال بندے دا پسینہ چوئے گا. جدے تھوڑے گناہ وہ پسینہ تلیاں چنا، جدے ہور گناہ وہ پسینہ گٹیاں تک، جدے ہور گناہ گوڈیاں تک اپنے پسینے، جدے ہور گناہ لک لک تک اپنے پسینے، جدے ہور گناہ موڈیاں تک پسینے. کئی اپنے پسینے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، موتے کھا رہے ہوں گے، سال لنگ جائے گا پورا کرلا کرن گے لوگ قرلان گے. یا اللہ اتوں جان چھڑا سکے، یا اللہ ساڈا حساب کتاب شروع فرما. اللہ نہیں پوچھے گا. 2 سال لنگ جائے، 5 سال جنہ عرصہ گزر جائے، 10 سال جنہ عرصہ، 100 سال جنہ، 500 سال جنہ، 1000 سال جنہ، 10,000 سال جنہ، 20,000 سال جنہ عرصہ گزر جائے گا.
پورا ادھا دن گزر جائے گا، یعنی 25,000 سال جنہ عرصہ گزر جائے گا۔ یا اللہ ساڈا حساب کتاب شروع فرما۔ رب نہیں پوچھے گا سمانو کھاؤ، رب نہیں پوچھے گا کیوں تھی ڈائریکٹ آ رہے ہیں، نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا، ڈائریکٹ آ رہے ہیں، نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر عقل آ جائے گی، عقل آئے گی، اسی آکھیں گے یارو اللہ تو پوچھتے ہی نہیں پیا سانو، اللہ نے تو بس اسی پھرتے پے ہیں، رب پوچھتے ہی نہیں پیا۔ انج کرو رب کی بارگاہ کوئی وکیل ہی کرنا جڑا ساری سفارش تے کرے۔ اچھا وکیل کینوں کریے؟ ابا جی کو جانے ہیں، ابا جی کی بارگاہ جانے ہیں، ابا جی آدم علیہ السلام کو لا جائیں گے سارے۔ ابا جی اللہ نے تمہیں بڑا کرم کیتا، تواڈے تے بڑیاں شاناں دتیاں۔ ابا جی اللہ نے تمہیں مسجد ملائکہ بنایا۔ ابا جی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت نہ بنایا، تمہیں اللہ نے ہر چیز کا نام سکھایا۔ ابا جی اسی پھسے بیٹھے ہیں، ذرا ساری سفارش کی اللہ کی بارگاہ کرو۔ آدم علیہ السلام فرمان گے جاؤ اذهبوا الى غیری۔ اوے عقیدہ او سچا جے جڑا قیامت والے دیہڑے سچا۔ اج لوگ آندے نے ڈائریکٹ اللہ نال گل، ڈائریکٹ وسیلے دی لوڑ کوئی نہیں، پر قیامت والے دیہڑے بھی اللہ دا نبی ول بھیجے گا اذهبوا الى غیری۔ خیر اسی پھردے پھراندے سرکار دی بارگاہ جاواں۔ آقا مر چلے ہیں، آقا مر چلے ہیں، مہربانی فرماؤ۔ سرکار فرمان گے تو نہیں سی پتا اللہ نے اس کام کی ڈیوٹی میری لائی ہے، آنا رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور اللہ دی بارگاہ سجدے دے اندر رکھن گے، اللہ دی او حمد و ثنا بیان فرمان گے جڑی اللہ اس ویلے تعلیم فرمائے گا۔ پتہ لگا نبی دا علم کٹدا نہیں ودی جاندا۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ بارگاہ رکھن گے اور ظالماں تو نبی نو پتا کوئی نہیں کب میرے نال تے تواڈے نال کی کیتا جائے گا۔ ذرا آن اللہ مسیح کی دے سامنے گوڈے ٹیک زانو تلمس طے کر، اے تینوں بخاری مسلم پڑھان گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سر انور رکھاں گا، اللہ تعالیٰ دی او صفت و ثنا فرماواں گا جڑی اللہ تعالیٰ اس ویلے مینوں تعلیم فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد حبیب پیارے ارفع راسک، اپنا سر انور کی سل تو تاج تو منگی جا میں دے جانا وشفا تو شفا سونے جی دے بارے دل کر دائی تو با پھڑی جا میں اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے اندر توری جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاعت کا دروازہ میں کھولا ہوا اچھا اس تو پہلے اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سونے تہجد پڑھیا کر، یہ تیرے واسطے ایک وعدہ چیز۔ لوکی پڑھن 5 تیرے ذمے نے یہ آخر گے برابر ہی کام وہ بھی نمازاں پڑھ دیں گے، اسی بھی نمازاں پڑھتے ہیں، ساڈے ورگے ہی ہوئے نا، اور بھی روزہ رکھتے ہیں، اسی بھی روزہ رکھتے ہیں، ساڈے ورگے ہی نا یار۔ توجہ کر کے صحیح دستی گل سنتا جا، اللہ فرماندا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اچھا میں پچھلے دنوں کراچی تو بیٹھا فیصلہ آباد واسطے جہاز، جس جہاز میں بیٹھا نا فیصلہ آباد آنے واسطے، اسی جہاز پائلٹ بھی بیٹھا، میں بھی فیصلہ آباد آنے واسطے بیٹھا، وہ بھی فیصلہ آباد آنے واسطے بیٹھا۔ ہوں کوئی آخر نہیں پائلٹ کے صحیح دسا دونوں برابر نہیں، برابر ہو جائیں گے نہیں،
اس واسطے کہ میں جہاز بیٹھا پیسے دے کے، پائلٹ جہاز بیٹھا پیسے لے کے، میں جہاز بیٹھا فیصلہ آباد آن واسطے پہنچن واسطے، وہ جہاز بیٹھا مینوں فیصلہ آباد آئے۔ اسی طرح میرا محبوب کی نماز پڑھتا سی اس واسطے نہیں کہ میرے نال برابر نہیں، اسی نماز پڑھتے جنت جان واسطے، رب دا محبوب تہجد پڑھتا سانو جنت پہنچان واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں یہ شفاعت کروں گا، اللہ فرمائے گا اچھا اللہ سونے یہ دل دے اندر گندم دے دانے جنہ بھی ایمان ہے لوگ جنم چلے جان گے، جنت چلے جان گے، اور اللہ فرمائے گا سونے یہ دل کے اندر کنک دے دانے جنہ بھی ایمان ہے نا تو جنم چو کٹ لے، لوگ ہالے تک لیا کہ نسٹائن نہیں نبی ولی کر پڑھ نہیں سکتے۔ ایک روایت مسلم کے الفاظ نے اللہ میرے واسطے قد مقرر کرے گا، سونے اینیا لے جا، وہی تفصیل ہے رضا سے سونے اج دے دل چ نہ کہڑے دانے جنہ ان بھی کٹ سرکار ویکھن گے چل 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 چلو کنک دے دانے جنہ جنہ جی مان جس نبی نو اللہ تعالی یہ پاور دینا ہے اینی کہ جنم چ وڑیاں دے اندر ایمان ویکھ لیندے نے، کنک دے دانے جنہ، جواں دے دانے جنہ، رائی دے دانے جنہ۔ کی خیال ہے جڑے پیچھے نمازاں پڑھتے سن مصطفیٰ نو انہاں دا کوئی نہیں سی پتہ لگدا، پتہ نہیں تینوں کنے مولوی بنایا تو نبی نو منافقاں دا پتہ کوئی نہیں سی، پتہ فکر نہ کر نبی نو تیرا بھی پتہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں انہوں باہر کٹاں گا، پھر اس تو بعد پایو حق لی حق دوجے لفظ لی پڑھ جا پایا حق لی حق رب میرے واسطے حق مقرر فرما گا، رب فرمائے گا سونے ہن جدے دل دے اندر جواں دے دانے جنہ ایمان موجود ہے انہوں بھی باں پھڑ کے پار لے جا، جدے دل دے اندر رائی دے دانے جنہ ایمان ہے رب تو کس منہ والا نہ ہے، نبی نو پتہ نہیں میں ادری میں یہ نبی دا خدا دی قسم ہے میں تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جڑا مینوں بھی جنت لے کے جائے گا۔ نہیں ہر مخلوق ذلیل ہے، ذلیل ہوئے گا تو میرا مصطفیٰ عزتان ہے۔ انتم ذلہ کا رکا آ گیا جی، ذلہ بھی پہ آیا جا استادوں کو پڑھ آئی تھے ایک نو دسن گے ایک لفظ ہوتا ہے زال دی زیر نال، ایک ہوتا ہے زال دی پیش نال، آئے نہ کو پڑھ کیوں استادی نہیں ہے
من الذل والکبر او یہ ذلہ او دے ذل چو ذلت چو نہیں تو ہیں کنے عزت والے سرکار اچھا سرکار تو سرکار نے سرکار دے غلاماں دی ایک شان قرآن کو سن لو تو تقریر ختم ہے 17واں سپارہ سورت حج کنواں سپارہ سورت اللہ تعالیٰ سارے نو حج کا ہے اللہ فرماندا والذین آمنوا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ تسی اور بھی ہوگا میں جلدی چھڑ رہی تقریر والذین ہاجروا فی سبیل اللہ لوگوں نے رب کی راہ میں ہجرت کی یہ کون نے ہجرت کرنا لے مہاجر ثم قتلوا او ماتوا یہ مہاجر پھر قتل کیتے گئے یا مر گیا مہاجر قتل کیتے گئے یا مر گیا اللہ فرماندا اللہ کی دے گا مہاجرہ میں کچھ کدوں مرنے ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا سبحان اللہ مہاجرہ نو مرن تو بعد کی دیندا ہے نانا میرا رزق نہیں رزق حسن حسن آوی نہیں رزق حسن 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 نہیں رزق حسن تو مہاجر کون ہوتا ہے ہجرت کا اللہ کی رضا دار کفر میں چھڑ کے دار اسلام یا دار اسلام پر پہنچ جائے وہ گئے مہاجر پر مہاجر کا ایک معنی نبی پاک علیہ السلام نے اور بھی بیان کیا ہے المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ جڑا رب دی روکیاں چیزاں تو رک جائے وہ بھی مہاجر لو قرآن کے حدیث میں جوڑ پتہ لگے گا ابو بکر صدیق مہاجر عمر فاروق مہاجر عثمان غنی مہاجر علی مرتضیٰ مہاجر امام ابو حنیفہ مہاجر غوث الورا مہاجر داتا صاحب مہاجر میرا خواجہ ہند الولی مہاجر شاہ نقشبند مہاجر مجدد الفسانی مہاجر جن اللہ دے ولی نے سارے مہاجر جڑا رب دیا روکیاں چیزاں تو رک جائے وہ کی ہے اللہ انہوں نے مرن تو بعد کی دیندا ہے پکی گل ہے پکی گل میرا فیصلہ نہیں علامہ سیالوی صاحب کا فیصلہ نہیں فاروق سلطان صاحب کا فیصلہ نہیں مولانا محمد صدیق کا فیصلہ نہیں فیصلہ رب العالمین کا اللہ ان پیارے نو مرن تو بعد دیندا رزق حسن ہن پڑھ 14واں سپارہ سورہ نحل پہ پڑھنا اللہ فرماندا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا جنہوں اسی رزق حسن دینے کہ رزق حسن کنہوں نو ملدا ہے ہوراں نو بھی ملدا ہے انہاں نو ضرور ملدا ہے مہاجراں نو مرن تو بعد اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اسی رزق حسن دینے پھر او کردے کی نے فہو وایون تے قومن ہو تو ونڈی جاندے نے سر جہرا لگو کے بھی اعلان کر کے بھی حل یستو قرآن پھر سندا
حسن ملتا پھر کی کرتا ہے ونڈتا تھوڑے مویا جی پلے کھ نہ ہوئے اچھا ایک ساتھی کہنے لگے کہ کتنے جنت کا رزق تے نہیں کہ اللہ جنت رزقی حسن دے گا میں کہا جنت چل رزق دے گا ہی پر اے جڑا رزقی حسن ہے پتا کیڑا ہے جہدے چ انہوں نے لبے گا کہ اگے ونڈن گے کہ جنت کنوں ونڈن گے جنت کنوں ونڈن گے اسے تو سارے ہی رکھے نے رزق جڑا قبر کے اندر اللہ انہوں دینا کہ پھر اگوں انہوں ونڈتے ہیں جڑے کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا لو جی یار زندہ میری گل اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے سلامت رکھے سارے پاکستان کو دار چلتا ہے استادوں کی پہلے گل سنی ہوئی میں صبح کا پتہ نہیں انتہائی بڑی ویکنیس محسوس کر رہا سا قدم نہیں سی چکیا جاتا جنازے تے پورے مدرسے چھٹی سی بھی جانا جنازے پہ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب ہزار بھی اللہ انہوں کی قبر نو جنت باغ بنائے میں جنازے چ بھی اپنی علالت کی وجہ نہیں یکدم کو مغرب کے بعد طبیعت ٹھیک ہو گئی میں حاضر ہو گیا تو بہرحال میرا خیال ہے کتنی دیر ہو گئی 15 منٹ کا روز نہ مارو منٹ ہو گئے 5 منٹ بس ہو جنا ہو گیا تکلیف ہوتا انشاءاللہ یار زندہ صحبت کا سرکار نے فرمایا کو گھر رہ گئی ہے کا ربو کا مقام محمود کہ یہ اللہ تعالیٰ مقام محمود مینو عطا فرمائے گا وہ قیامت والے دن یہ مقام شفاعت ویسے اللہ نے عرش بنایا نا بنایا کہ نہیں عرش کعبے واسطے تیرے واسطے اچھا چلو پھر سے کریے حضرات محمد